كلمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایسی دعا کریں گے جو آج کل کے حالات کے حوالے سے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کی صفت انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ اس دعا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں جیروسلم کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے اور سمندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، فرعون اور اس کی آرمی سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل در بدر رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور جیروسلم فتح کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اب داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں اس سرزمین کا ذکر کیا، اسے ارض مقدسہ کہا، مقدس زمین کہا، بابرکت زمین کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم سن کر بنی اسرائیل بہت ڈر گئے اور کہنے لگے، یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بہت زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال تک فلسطین اور جیروسلم کا علاقہ ان پر حرام کر دیا، اور وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر نیکسٹ جنریشن میں کچھ ایمان والے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے یوشع بن نون کی سرپرستی میں فلسطین کے شہر جیریکو کو فتح کر لیا۔ یوشع بن نون کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے۔ وہ وہی لڑکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر کو ملنے گئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مقدس زمین کی حکومت دی، عزت دی۔ لیکن جیوز کا یہی مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، انہوں نے سرکشی شروع کر دی، فتنے میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پستیوں میں پھینک دیا۔ ارد گرد کی فورسز نے جب بنی اسرائیل کو کمزور دیکھا تو ان پر حملہ کر کے انہیں پھر جیروسلم سے نکال دیا، اور وہ ایک بار پھر دربدر ہو گئے۔ پھر کئی سال بعد انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کر سکیں اور اپنا ملک دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ اور ان کی آرمی کا لیڈر مقرر فرمایا۔ یہ دعا اسی واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جب طالوت علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل لڑنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک نہر آئی۔ علماء کے مطابق یہ ریور جارڈن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آرمی پر آزمائش بھیجی۔ آرمی کے تمام لوگ تھکے ہوئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے۔ طالوت علیہ السلام نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دریا کے ذریعے آزمائش کرنے والا ہے، تو جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس سے نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ وہ چلو بھر پی لے، وہ میرا ساتھی ہے، یعنی وہی میرے ساتھ دشمن سے لڑنے جائے گا۔ اس دریا پہ آ کے لوگوں نے بہت پانی پیا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ٹیسٹ اس لیے دیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف پیور ایمان والے لوگ چاہیے تھے۔ اس آرمی کو فلٹر کرنا تھا۔ جو شخص سخت تھکن اور پیاس کے باوجود اللہ کے حکم کو مانے گا
اور پانی نہیں پیے گا وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ سکے۔ اس طرح طالوت کی آرمی میں بہت کم لوگ رہ گئے۔ برہ بن عازم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد 310 تھی، اور اتنی ہی تعداد اصحاب طالوت کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو پار کیا، اور اسے پار کرنے والے صرف ایمان والے لوگ تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3959۔ اب طالوت کی آرمی میں اتنے کم لوگ رہ گئے جبکہ ان کا سامنا جالوت کی فوج کے ساتھ تھا۔ جالوت کو گولایت دی جائنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک دیو نما آدمی تھا جس کی فوج بہت بڑی اور بہت ریسورسفل تھی، بہت زور آور تھی۔ دوسری طرف 310 کا یہ لشکر جنہوں نے نہر پر سے پانی بھی نہیں پیا، تھکن، بھوک اور پیاس سے کمزور، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ تبھی ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہیں تسلی دی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو بنی اسرائیل کی آرمی نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ افرغ کا لفظ انڈیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی جگ یا بالٹی سے پانی انڈیلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کی اس چھوٹی سی آرمی کو فتح نصیب فرمائی، اور داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک کم سن لڑکے تھے، انہوں نے اپنی غلیل سے جالوت جیسے دیو ہیکل انسان کو مار ڈالا۔ یہ تو ہماری آج کی دعا کی ہسٹری تھی، لیکن آج کل کے حالات دیکھ کر مجھے سورہ آل عمران کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ کل وہ بنی اسرائیل تھے جو جروسلم کے باہر کھڑے کانپ رہے تھے، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں تو بڑی سرکش قوم رہتی ہے، بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، اور کہہ رہے تھے آج ہمارے میں کچھ طاقت نہیں کہ ہم اس فوج کے خلاف لڑ سکیں، اور آج ہم ہیں جروسلم کے باہر کھڑے کانپ رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد بڑی آرمیز سے، نمبر سے، ویپنز سے نہیں ہوتے۔ اللہ کی راہ میں جہاد ایمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ آرمیز، ویپنز اور مسلمان ملکوں کی کمزوری کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے۔ آج ہماری امت پہ ہر طرف سے تکلیفیں ہیں، صرف فلسطین ہی نہیں، چائنا میں ہمارے ویگرز بہن بھائی کنسنٹریشن کیمپس میں بند ہیں، ملینز کی تعداد میں۔ ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے، ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی، اللہ کا نام نہیں لینے دیا جاتا۔ برما میں روہنگاز پہ صرف اور صرف اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بندے ہیں۔ کشمیر میں بھی تشدد بڑھتا جا رہا ہے، ہر کچھ دن میں اسلاموفوبیا کو کوئی نیا واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ ایسے میں ہماری کیا فیلنگ ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے، کمثل الجسد، کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس طرح کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6011۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اس سخت فرسٹریشن میں آج ایک ایوریج مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے تو ہمیں ایز این امہ اپنی کمزوری کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب کوئی نیا واقعہ ہو تو ریلیاں نکالنے سے، ٹائر جلانے سے، اپنی ہی دکانوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے۔
آج ایک کمزور جنریشن ہے جسے نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہیں۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان آج اپنے اللہ کی کتاب سے بہت دور ہیں۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیا شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہمیں صرف قرآن کی عربی پڑھنی آتی ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ کر اس کو عمل میں لایا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قرآن کی طرح پڑھایا کرتے تھے۔ جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوں گے، ہم یا ہمارے بچے ان کی اگزامپل کیسے فالو کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحُسْنَى، اور بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بیسٹ اگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہم ایز این امہ قرآن اور سنت سے بہت دور ہیں، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ آج ہم امت کی حالت پر فرسٹریٹڈ ہیں، پوری امت پر مشکلیں ٹوٹ پڑی ہیں، لیکن ہم ہیلپ لیس ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کیا ان پر بھی کبھی ایسا وقت آیا تھا؟ مکہ میں 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، مشرکین نے مکہ کا ٹارچر برداشت کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا فیلنگ ہوگی جب بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا؟ خباب بن ارد غلام تھے، ان کی مالک ایک عورت تھی جو لوہے کی سلاخ گرم کر کے آپ کی کمر جلایا کرتی تھی، صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین کے لیڈرز نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربانی کے جانور کا بچا کچا گند پھینکے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ پر جانور کا سارا گند پھینک دیا۔ اس واقعے پر ہم صحابہ کرام کا غصہ اور دکھ امیجن کر سکتے ہیں۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما پہ شدید ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کے گھر میں، ایک دوسرے کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے۔ جب ان کے بیٹے عمار بن یاسر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ ہم پر ٹارچر، تشدد بہت بڑھ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبراً اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اہل یاسر، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بالآخر ابو جہل نے شدید وائلنٹ طریقے سے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں فرسٹریشن؟ کس فرسٹریشن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام گزرے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے لہو لہان کر دیا؟ صحابہ کرام کا دل نہیں کیا ہوگا کہ جا کے طائف کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے 13 سال خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ہولڈ یور ہینڈز۔ کیوں؟ کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتے بھیج کے مدد نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ جنریشن تیار کرنی تھی۔ 13-14 سال میں یہ ایمان سے سرشار جنریشن تیار ہوئی، اور پھر بدر کا حکم آیا، اور پھر مکہ فتح ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہمیں بھی اپنی نیکسٹ جنریشن کے ایمان پہ محنت کرنی ہے، اور ایمان علم کے بغیر کیسے آئے گا؟ یہ 3 سٹیج پروسیس ہوتا ہے، پہلے علم آتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، اور پھر عمل۔ آج انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے پاس علم حاصل نہ کرنے کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ہر گھر میں اسلام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور سنت کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جنریشن ریز کرنے کی ضرورت ہے جو علم، ایمان اور عمل والی جنریشن ہو۔
کل کو اسی جنریشن میں سے فیوچر لیڈرز پیدا ہوں گے. ہمارے بچے امت کی نیکسٹ جنریشن ہے. وہ لیڈرز ایسے ہوں گے جو دشمن سے ڈرنے والے لیڈرز نہیں ہوں گے. وہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش تماشائی نہیں بنے رہیں گے. وہ دنیا کے فائدوں کے لیے دین کو بیچنے والے لیڈرز نہیں ہوں گے. وہ ایک ایسی جنریشن ہوگی جن میں سے اگر 100 ہوں تو 1000 پر بھاری ہو جائیں گے. وہ ایک ایسی جنریشن ہوگی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعدے فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل والوں کے لیے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق. اور آخری اور بہت ضروری چیز ہے دعا. یاد رکھیں دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر طالوت کی آرمی کی دعا بتاتے ہیں. جب انہیں لگ رہا تھا کہ آج ہمارے پاس جالوت کا سامنا کرنے کی کوئی طاقت نہیں، جب ان کا سامنا اتنی بھاری آرمی سے ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت طالوت کی آرمی نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. وہ دعا ہی تھی جس نے انہیں طاقت دی، ثابت قدمی دی اور فتح دی. کبھی بھی دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی جنریشن کو وہ ایمان کی طاقت دے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا ایمان جو اس امت کو اللہ کی مدد کا حقدار بنا دے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.